السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ بہت خوبصورت ویڈیو ہے، اور میری آپ سے گزارش رہے گی کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے تک محدود نہ رکھتے ہو، اس کو آگے شیئر کر دیں تاکہ جو ائمہ حضرات ہیں وہ اس سے آگاہ ہو جائیں، یا جو مسجد کے کمیٹی کے ذمہ داران ہیں وہ حضرات بھی اس سے آگاہ ہو جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان تک یہ خبر نہ پہنچے اور وہ اپنی مسجدوں کے اندر ایسی غلطی کر بیٹھے جس کی وجہ سے ان کی مسجدیں ناپاک ہو جائیں۔ دیکھیے، معاملہ یہ ہے کہ اس وقت بریلی شریف اور جو گورنمنٹ ہے وہ آمنے سامنے آ چکے ہیں، اور یہ پہلی بار نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ بریلی شریف اور جو انڈین گورنمنٹ ہے وہ آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ جیسے کہ حضور مفتی اعظم ہند کے زمانے کے اندر بھی جب کہا گیا تھا کہ نسل بندی سب کو کرانی پڑے گی، اس وقت حضور مفتی اعظم ہند نے کہا تھا کہ نسل بندی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اس بات کو لے کر کے کافی جو ہے آپس میں ناراضگیاں پیدا ہو گئی تھیں، لیکن پھر بعد میں کسی نے اندرا گاندھی کو بتایا تھا کہ جس سے آپ پنگا لے رہی ہیں یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، بلکہ یہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے بیٹے مصطفیٰ رضا خان، جن کو مفتی اعظم ہند کہا جاتا ہے، اگر آپ ان سے پنگا لیں گی تو آپ ہی نہیں بلکہ آپ کی سرکار بھی ڈوب جائے گی، پلٹ جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس کے بعد اندرا گاندھی نے اپنا ارادہ بدل لیا اور وہ اللہ کے ولی کے سامنے سر کو خم کر دیا۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ گورنمنٹ اور بریلی شریف آمنے سامنے ہو چکے ہیں، اس لیے کہ بریلی نے جھکنا سیکھا ہی نہیں ہے کسی کے آگے۔ بریلی ہمیشہ حق کہتا ہے، چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے۔ دیکھیے، معاملہ یہ ہے کہ 8 جون سے مسجدیں کھولنے کا جو وعدہ گورنمنٹ نے کیا تھا وہ کر رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ان لوگوں نے ایک گائیڈ لائن جاری کی تھی کہ اگر اس گائیڈ لائنس کے مطابق اگر آپ اپنی مسجدیں اوپن کرتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ نے ان میں سے ایک چیز کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا تو پھر آپ کو مسجدیں کھولنے کا حق نہیں ہوگا۔ اس میں گائیڈ لائنس میں سب سے خطرناک چیز یہ تھی کہ آپ کو اپنی مسجدوں کے اندر جو سینیٹائزر ہوتا ہے اس کو جو یعنی الکحل بیسڈ ہوتا ہے اس کو اپنی مسجدوں کا چھڑکاؤ کرنا پڑے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے شراب کو، الکحل کو، نشے کو حرام کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو تم نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارى، مطلب یہ ہے کہ نشے کی حالت میں انسان کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو پھر بتائیے اللہ کے گھر میں اس نشے کو ڈالنا کس طریقے سے جائز ہو سکتا ہے؟ اب میں آپ کو پوری خبر بتا رہا ہوں۔ دیکھیے معاملہ کیا ہے۔ دیکھیے، ان لاک میں دھارمک استھلوں کو کھولنے اور ان کے لیے شاسن کی طرف سے گائیڈ لائن جاری کی گئی۔ گائیڈ لائن میں الکحل یکت سینیٹائزر سے دھارمک استر پر چھڑکاؤ کے لیے کہا گیا۔ شاسن کی اس گائیڈ لائن پر بریلوی مسلک کے علماء نے تیور دکھانے شروع کر دیے۔ علماء نے کہا کہ اسلام میں الکحل حرام ہے، اللہ کے گھر یعنی مسجد کو الکحل یکت سینیٹائزر سے ناپاک نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں قلعہ جامع مسجد کے امام مفتی خورشید عالم نے کہا کہ لاک ڈاؤن میں مسجد سونی رہی، رمضان جیسے پاکیزہ مہینے میں بھی نمازیوں سے مسجدوں میں محرومی رہی، 4 سے 5 لوگ ہی مسجدوں میں نماز پڑھنے آتے رہے۔ اب نئی گائیڈ لائن میں بھی ایسا ہی کہا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شاسن نے جو گائیڈ لائن جاری کی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ دھارمک استھلوں میں الکحل یکت سینیٹائزر کا چھڑکاؤ کیا جائے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے اور الکحل اسلام میں حرام ہے، اس لیے ہم مسجد میں الکحل یکت سینیٹائزر کا استعمال کرنے نہیں دیں گے۔ مفتی سید وکیل احمد ہاشمی کا کہنا ہے کہ نماز کو پاک ہو کر پڑھا جاتا ہے، مسجدوں میں نماز کے وقت سینیٹائزر کا استعمال جائز نہیں ہے۔ مسجدوں میں الکحل یکت سینیٹائزر کا چھڑکاؤ بھی جائز نہیں ہے، مسجدوں کے باہر تک ہی چھڑکاؤ کیا جا سکتا ہے۔ مفتی ساجد حسنی قادری نے کہا کہ اسلام میں الکحل جائز نہیں ہے تو اللہ کے گھر میں اس کو کیسے استعمال کرا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جماعت رضائے مصطفیٰ کے راشٹریہ اپادھیکش سلمان حسن خان قادری نے کہا ہے کہ ہندوستان سمیت ودیشوں کی مسجدوں کے اماموں کو بھی ذمہ داروں سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ الکحل یکت سینیٹائزر کا چھڑکاؤ مسجد میں نہ ہونے دیں۔ جب نماز کے وقت پرفیوم لگانے کی اجازت نہیں ہے تو پھر یہ کیسے کرا سکتے ہیں؟ بریلوی علماء نے کہا ہے کہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے لوگوں کو جاگرک کریں، انہیں سمجھائیں کہ وہ صابن سے ہاتھ دھوئیں، گھر میں رہیں اور اپنے منہ پر ماسک لگائیں، سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کریں۔ کھانسی زکام بخار کچھ ہے تو آپ جا کر کے ڈاکٹر سے ملاقات کریں، لیکن مسجدوں کے اندر چھڑکاؤ نہیں ہوگا سینیٹائزر کا، یہ بات انہوں نے کھلم کھلا کہی۔ تو میری آپ سے گزارش ہے آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں اور سب لوگوں کو بتا دیں کہ یہ ایسی غلطی نہ کریں، اپنی مسجد میں سینیٹائزر کا چھڑکاؤ نہ کریں کیونکہ یہ حرام ہے۔ السلام علیکم۔